السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ غازی سلطان۔ فوریکس ٹریڈنگ میں میرا تجربہ 10 سال سے زیادہ ہے۔ سپلائی اور ڈیمانڈ کا کورس میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، تو امید ہے آپ اس کورس کو اچھی طرح دیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ تو بنا کوئی وقت ضائع کیے ہم بڑھتے ہیں اپنے کورس کی جانب۔ سپلائی اور ڈیمانڈ ٹریڈنگ، سپلائی اور ڈیمانڈ کورس میں خوش آمدید۔ اس کورس میں ہم بیسک سپلائی اور ڈیمانڈ کا کنسیپٹ سیکھیں گے۔ کورس شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیا جائے گا کہ یہ بالکل نئے فوریکس ٹریڈر کے لیے نہیں، بلکہ کچھ ایڈوانس ٹریڈر کے لیے ہے، یعنی ٹریڈر کو بیسک کینڈل سٹکس اور چارٹ پیٹرن کا پتہ ہے۔ اگر آپ کو کینڈل سٹکس اور چارٹ پیٹرن کا پتہ نہیں ہے یا بالکل علم نہیں ہے، تو پہلے آپ بیسک فوریکس ٹریڈنگ کی تعلیم حاصل کریں، پھر آپ یہ کورس دیکھیں۔ اس کورس میں ہم مندرجہ ذیل چیزیں سیکھیں گے۔ سپلائی اور ڈیمانڈ کیا ہے، نمبر 2 سپلائی اور ڈیمانڈ کام کیسے کرتی ہے اور بینکس اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں، نمبر 3 سپلائی اور ڈیمانڈ کتنی اقسام کی ہیں، اور پہلی قسم جو ریلی بیس ریلی ہے اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے آج۔ سپلائی اور ڈیمانڈ کیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ سپلائی کا مطلب مارکیٹ میں بہت زیادہ سیلرز ہیں اور مارکیٹ کی پرائس یا قیمت گر رہی ہے۔ ڈیمانڈ کا مطلب ہے کہ مارکیٹ کی قیمت بڑھ رہی ہے اور مارکیٹ میں خریدار آ رہے ہیں۔ مارکیٹ میں بہت زیادہ کسی چیز کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اور اس کی قیمت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اسی سپلائی اور ڈیمانڈ کو بہت سے کمرشل بینکس اور بڑے بڑے ادارے، پرائیویٹ فرمز استعمال کرتے ہیں اور مارکیٹ کو چلاتے ہیں۔ یہ مارکیٹ میکر ہوتے ہیں۔ ان کی انویسٹمنٹ بلینز یا ٹریلین ڈالر میں ہوتی ہے اور یہی اصل مارکیٹ میکر ہیں۔ جب کوئی بینک محسوس کرتا ہے کہ مارکیٹ بہت زیادہ نیچے آ گئی ہے اور پرائس بہت کم ہو گئی ہے، تو وہ پینڈنگ آرڈر ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، یعنی اگر مارکیٹ نیچے آ گئی ہے تو وہ بائی کے پینڈنگ آرڈر ایگزیکیوٹ کریں گے، مارکیٹ کو خریدیں گے۔ جب ایک بینک پینڈنگ آرڈر ایگزیکیوٹ کرتا ہے تو باقی بینکس بھی وہاں پر بائی کے آرڈر لگانا شروع کرتے ہیں اور یوں خریداری کا عمل شروع ہوتا ہے اور ڈیمانڈ مارکیٹ میں داخل ہوتی ہے۔ اسی طرح سپلائی بھی مارکیٹ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ آنے کے بعد سپلائی داخل ہوتی ہے، اور جب بہت زیادہ مارکیٹ کی قیمت بلند ہو جاتی ہے تو مزید خریدار نہیں رہتے اور وہاں سے کمرشل بینک سیل کرنا شروع کرتے ہیں اور یوں سپلائی مارکیٹ میں آ جاتی ہے۔ سپلائی اور ڈیمانڈ کی 4 اقسام ہیں۔ پہلے نمبر پر ریلی بیس ریلی ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر ڈراپ بیس ڈراپ، تیسرے نمبر پر ریلی بیس ڈراپ اور چوتھے نمبر پر ڈراپ بیس ریلی۔ آج ہم ریلی بیس ریلی کے بارے میں تعلیم حاصل کریں گے اور اصلی چارٹ پر جا کر اس کو تلاش بھی کریں گے۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ٹائم فریم جو اس کا دورانیہ جو اس کا سلیکٹ کرنا ہے وہ H4 اور H1 آپ سلیکٹ کریں، یعنی H4 پر 4 گھنٹے کا جو ٹائم فریم ہے اس پر سپلائی اور ڈیمانڈ کو ڈرا کریں گے، اور جو انٹری ہے وہ ہم H1 میں 1 گھنٹے کے چارٹ میں تلاش کریں گے۔ اسی کو ہم 5 منٹ کے ٹائم فریم پر اور 1 منٹ کے ٹائم فریم پر بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا کنسیپٹ اتنا سٹرونگ ہے کہ ہر ٹائم فریم پر اور ہر کرنسی پیئر پر قابل عمل ہے۔ تو پہلے میں آپ کو جو ہم نے 4 قسمیں پڑھی ہیں سپلائی ڈیمانڈ کی، ان کی کچھ گرافیکل پریزنٹیشن دکھا دوں، پھر ہم آگے چارٹ کی طرف جائیں گے۔ جی ہاں ناظرین، تو یہ ہے چارٹ پر گرافیکل ریپریزنٹیشن آپ کے سامنے۔ اس میں پہلے نمبر پر ہے ریلی بیس ریلی، مطلب مارکیٹ یا پرائس جو ہے وہ
مسلسل اپ جاتی ہے، تھوڑا سا سٹے کرتی ہے، پھر اپ جانا شروع کرتی ہے، پھر سٹے کرتی ہے اور پھر اپنا ٹرینڈ کنٹینیو کرتی ہے. مطلب عام لفظوں میں یہ اپ ٹرینڈ ہوتا ہے ریلی بیس ریلی. دوسرا ہے ڈراپ بیس ڈراپ. مطلب ایک دفعہ مارکیٹ ڈراپ ہوئی، پھر اس نے بیس بنائی، پھر ڈراپ ہوئی، پھر تھوڑا سا سٹے کیا اور پھر نیچے کی طرف گری مارکیٹ. تو یہ ڈاؤن ٹرینڈ ہوتا ہے عام لفظوں میں ڈراپ بیس ڈراپ. تیسرے نمبر پر ہے ریلی بیس ڈراپ. مطلب مارکیٹ اپ ٹرینڈ میں تھی اور پھر اس نے تھوڑا سا وقفہ کیا، بیس بنایا اور پھر وہاں سے ڈراپ ہو گئی. یہ عام طور پر رینجنگ میں دیکھا جاتا ہے یا ریورسل ہوتا ہے. یہ جب ٹرینڈ ریورس ہونے لگتا ہے تو ریلی بیس ڈراپ بناتی ہے مارکیٹ. چوتھے نمبر پر ہے ڈراپ بیس ریلی. مطلب مارکیٹ پہلے ڈاؤن ٹرینڈ میں تھی، ڈراپ تھی، پھر اس نے تھوڑا سا وقفہ لیا، بیس بنایا اور پھر اپ ٹرینڈ بنایا، ریلی میں چلے گی مارکیٹ. تو یہ بھی ڈاؤن ٹرینڈ کی ریورسل ہوتی ہے. تیسرا نمبر جو تھا وہ اپ ٹرینڈ کا ریورسل تھا اور چوتھا نمبر ڈاؤن ٹرینڈ کا ریورسل ہوگا. مطلب مارکیٹ میں اب ٹرینڈ چینج ہونے لگا ہے. جب ریلی بیس ڈراپ بنے اور ڈراپ بیس ریلی بنے تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ اب ریورس ہونے لگی ہے، جبکہ پہلی دو کنڈیشنز میں مارکیٹ کا ٹرینڈ کنٹینیو رہتا ہے. تو یہ تھی 4 قسمیں. اب ہم پہلی قسم جو ہے ریلی بیس ریلی، اس کو ریئل چارٹ پر جا کر دیکھتے ہیں. یہ MT4 پلیٹ فارم ہے، فری ہوتا ہے اور موبائل میں آسانی سے اینڈرائڈ میں انسٹال ہو جاتا ہے، پلے اسٹور پر اویلیبل ہے. تو H4 کا یہ چارٹ ہے. آج سنڈے ہے، باقی مارکیٹس کلوز ہیں، تو BTC اور کرپٹو کرنسی یہ اوپن ہے مارکیٹ، اس وقت رننگ میں ہے. تو ہم اسی کو دیکھتے ہیں. آپ کے سامنے یہ جو چارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ اس میں کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ریلی بیس ریلی پیٹرن ہے چارٹ کا، یعنی کہ اس میں اپ ٹرینڈ جاری ہے، مارکیٹ ہائر ہائیز بنا رہی ہے اور ہائر لوز بنا رہی ہے. ابھی دیکھیں آپ، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ نے یہ میرا ایرو غور سے دیکھنا ہے جو میں نے ڈرا کیا ہے. یہ مارکیٹ میں H4 میں BTC ورسز US ڈالر کا چارٹ ہے. اس میں مارکیٹ یہاں سے اپ جانا شروع ہوئی اور یہ اپ گئی یہاں تک. اب یہ اس میں ریلی آئی، مارکیٹ میں یہ ریلی آئی اور یہ بیس آئی. اس کی جہاں مارکیٹ تھوڑا سا ریٹریس ہوتی ہے یا ڈاؤن ورڈ آتی ہے اپ ٹرینڈ میں، تو وہ اس کا بیس ہوتا ہے. یہ بیس ہے اس کی. ریلی بیس ریلی بیس ریلی بیس ریلی اینڈ اگین یہ بیس بن رہی ہے. ابھی ہم نے فاؤنڈ کر لیا ہے اس میں کہ یہ ریلی بیس ریلی ٹرینڈ ہے، اپ ٹرینڈ ہے. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں یہ ایک ہائر ہائی بنا اور ہائر لو بنا. یہ ہائی پچھلے ہائی سے ہائی بنا اور اس کا یہ لوور پچھلے لو سے ہائی بنا، یعنی کہ ہائر ہائی اور ہائر لوز اس میں بن رہے ہیں. اس کو ہم اگر ٹرینڈ لائن لگا کر دیکھ لیں، یہاں سے فرض کریں ہم ادھر سے لگاتے ہیں ٹرینڈ لائن. یہ دیکھیں آپ، تو یہ ٹرینڈ اپ تھا. اب یہ ٹرینڈ لائن کو مارکیٹ نے بریک کیا ہے. یہاں پر مارکیٹ ٹرینڈ سے نیچے آئی ہے، لیکن ہم نے اس میں انٹری کیسے بائی کرنی ہے، کیسے فائنڈ کرنی ہے بائی کی، کیونکہ یہ ریلی بیس ریلی تھا اور یہ اپ ٹرینڈ تھا، تو ہم نے اس میں بائی میں جانا ہے. سیل کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے، وہ کسی اور لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی آپ دیکھیں کہ مارکیٹ یہاں سے ریلی سٹارٹ ہوئی تھی بیس کے بعد. ڈیمانڈ اور سپلائی میں جہاں پر بھی مارکیٹ میں تھوڑی سی ریٹریسمنٹ ہو، بیس بنے، اس کے بعد دوبارہ اپ ٹرینڈ سٹارٹ ہو، ریلی سٹارٹ ہو، تو وہاں فریش ڈیمانڈ ہوتی ہے، فریش ڈیمانڈ ہوتی ہے.
یہ پوائنٹ آپ نے نوٹ کرنا ہے. ہم نے فریش ڈیمانڈ کو لینا ہے, اولڈ ڈیمانڈ کو ہم نے نہیں لینا. اور فریش ڈیمانڈ 2 مرتبہ سے زیادہ ٹیسٹ نہ ہوئی ہو, مطلب مارکیٹ وہاں 2 مرتبہ سے زیادہ نہ آئی ہو. اگر تیسری مرتبہ مارکیٹ اسی ڈیمانڈ پر آئے تو اس کا مطلب ہے وہ ڈیمانڈ اب ویلڈ نہیں ہے, وہ ڈیمانڈ اب مارکیٹ بریک کرے گی. ابھی آپ دیکھیں یہاں سے مارکیٹ نے فریش ڈیمانڈ لی تھی, مارکیٹ نے ریلی لی, پھر مارکیٹ نے بیس بنائی اور یہ نیچے آئی یہاں تک, یہ یہاں تک نیچے آئی اور اس ڈیمانڈ کو ٹیسٹ کیا اس نے. یہ ڈیمانڈ ٹیسٹ ہوئی ہے ایک دفعہ اور پھر ریلی کنٹینیو ہوا. اب مارکیٹ H4 میں ہم ویٹ کریں گے کہ واپس اس ڈیمانڈ تک آئے, کیونکہ یہاں سے فریش ڈیمانڈ آئی ہے, بڑی کینڈل جو ہوتی ہے فریش ڈیمانڈ ہوتی ہے. اب مارکیٹ کا ہم ویٹ کریں گے کہ اس ڈیمانڈ زون میں آئے مارکیٹ, تو ہم یہاں سے بائے کی انٹری لیں گے. ابھی میں یہاں اپنا ڈیمانڈ زون ڈرا کر لیتا ہوں, اس ایرو کو میں کرتا ہوں ڈیلیٹ اور ڈیمانڈ زون ڈرا کرتا ہوں. فریش ڈیمانڈ ہم لیں گے, یہ دیکھیں یہ ڈیمانڈ زون ہم نے ڈرا کر لیا H4 میں. ہم یہ والا ڈیمانڈ زون ابھی نہیں لیں گے کیونکہ یہ ایک دفعہ ٹیسٹ ہو گیا ہے. یہاں سے فریش ڈیمانڈ ہماری یہاں پر آئی اور ہم یہ ہی فریش ڈیمانڈ کنسیڈر کریں گے. اب ہم ویٹ کریں گے کہ مارکیٹ یہاں سے نیچے آئے گی, یہ اس ڈیمانڈ زون میں نیچے آئے گی اور یہاں پر کوئی ہمیں انگلفنگ کینڈل یا کوئی ریجیکشن سیل کی پن بار کینڈل, کوئی ڈوجی کینڈل یا کوئی حرامی کینڈل یا پیرسننگ کینڈل H1 میں بنا کر دے. اسی ڈیمانڈ زون کو جو ہم نے ڈرا کیا H4 میں, ہم اس کو 1 گھنٹے والے چارٹ میں دیکھتے ہیں. پیچھے جا کر اس کو میں لینڈسکیپ میں کر دوں, سوری یہ لینڈسکیپ میں آ گیا ہے اس کا ویو. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے ڈیمانڈ ڈرا کی ہے H1 میں وہ نیئرلی ایکول ٹو سپورٹ زون ہے. یہاں سپورٹ زون تھا, تو ہم ویٹ کریں گے مارکیٹ نیچے آئے اور یہاں پر ہمیں کوئی بائے کا سگنل دے, کوئی کینڈل بائے کی کنڈیشن ہماری میٹ ہو تو ہم بائے کریں. ہم اپنا SL یہاں رکھیں گے اور ہمارا TP اس مارکیٹ کی ریزسٹنس ہوگی فریش ریزسٹنس. تو امید ہے آپ کو ریلی بیس ریلی سمجھ آ گئی ہوگی اچھی طرح, اور ڈیمانڈ اور سپلائی کا کنسیپٹ بھی سمجھ آیا ہوگا. تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ. کوئی کویسچن ہو تو کمنٹ باکس میں مجھ سے کویسچن کر لیجئے. اس کے علاوہ میری لائیو کلاس ہوگی زوم پر بدھ کو رات 9 بجے سے 9:30 بجے تک, آدھے گھنٹے کی کلاس ہوگی, تو جوائن ضرور کیجیے گا. اگر آپ کو لنک چاہیے تو مجھے واٹس ایپ پر رابطہ کیجیے. واٹس ایپ کا نمبر میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. شکریہ.